أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل اور ہر وہ چیز بیان کرتے ہیں ہم آپ پر رسولوں کی خبروں میں سے ما نثبت به فؤادک جس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو مضبوط رکھتے ہیں وجاءک فی هذه الحق اور آ چکا ہے آپ کے پاس ان خبروں میں حق وموعظۃ وذکریٰ للمؤمنین اور نصیحت اور یاد دہانی ایمان والوں کے لیے قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ رشد و ہدایت کی کتاب ہے اور اس میں گزشتہ انبیاء کے واقعات اتنے ہی بیان کیے گئے ہیں جتنے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے ضروری تھے اور واقعات کا بھی صرف وہ حصہ بیان کیا گیا ہے جو لوگوں کی نصیحت کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے اس کا ذکر کرنا ضروری تھا۔ تو فرمایا کہ یہ جو واقعات ہم نے بیان کیے ہیں اس صورت میں اور قرآن مجید کی دیگر صورتوں میں، اس سے 4 فائدے بنیادی انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ما نثبت به فؤادک، دین کا کام کرنے والوں کا کہ دل جمعی اور دل بستگی کا اس میں سامان ہے، یعنی دین کی دعوت دینے والے اس فکر میں پڑے بغیر کہ سارے لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے اور تھوڑے سے لوگ ہی کیوں اسلام کی طرف آتے ہیں، اس چیز سے بے پرواہ ہو کر اپنا کام کرتے رہیں۔ فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اے میرے پیارے حبیب اگر آپ چاہیں بھی تو سارے لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ کچھ ایمان والے رہیں، کچھ کفر پر قائم رہیں، کچھ اللہ کے عذابوں میں جائیں اور کچھ اللہ کی نعمتوں میں جائیں۔ تو فرمایا کہ ایک مومن جب گزشتہ اقوام کے واقعات سنتا ہے تو دعوت کے راستے میں جو تکلیفیں انبیاء کو پیش آئیں اور پھر انکار کرنے والوں کا جو انجام ہوا، یہ ساری چیزیں داعی کے دل کو مضبوط کرتی ہیں اور اس کے ارادوں کو مہمیز دیتی ہیں اور اس کو مایوسی سے اور نا امیدی سے بچاتی ہیں۔ وجاءک فی ھذہ الحق، دوسرا فائدہ یہ ہے ان واقعات کے بیان کرنے سے کہ ان واقعات کے ذریعے آپ تک تحقیقی بات پہنچی، حقیقی بات پہنچی ہے، یعنی گزشتہ اقوام کے بارے میں یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اور دیگر اقوام نے جو غلط اور جھوٹی باتیں اس میں شامل کی تھیں، قرآن مجید نے ان سب کی صفائی کر دی۔ جیسے کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان صرف بادشاہ تھے، قرآن مجید نے بتایا کہ نہیں، وہ بادشاہ بھی تھے اور ساتھ ساتھ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر بھی تھے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، جادو کے ذریعے اپنی حکومت چلاتے تھے۔ تو قرآن مجید نے اس بات کی بھی وضاحت فرما دی کہ حقیقی بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی جادو نہیں کیا، بلکہ ان کی بادشاہی محض اللہ کی عطا اور اللہ کی قدرت کا نتیجہ تھی،
کہ اللہ نے ساری مخلوق کو ان کے تابع کر دیا، جنات ان کے تابع کر دیے، اور جانور ان کے تابع کر دیے، پرندے ان کے تابع کر دیے، اور ان کو ان تمام کی بولیاں بھی سکھا دی۔ تو فرمایا کہ یہ بات تمہاری غلط ہے کہ سلیمان علیہ السلام جادو سیکھتے یا سکھاتے تھے یا جادو کے ذریعے حکومت چلاتے تھے۔ اسی طرح بائبل نے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کے کردار کے بارے میں بعض بڑے غلط الزامات لگائے، ایسے الزامات کہ جن کو بیان کرنے سے بھی زبان انسان کی تھرتھراتی ہے۔ تو قرآن مجید نے بتایا کہ یہ دونوں انبیاء پاک باز اور صاف ستھرے کردار کے مالک تھے، اور اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار لوگ تھے، اور اس کے خاص بندے تھے۔ تو اس قرآن مجید کے ذریعے اور ان سابقہ اقوام کے قصوں کے ذریعے یہ حقائق لوگوں کے سامنے آ گئے۔ وموعظۃ، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ قصے، یہ واقعات، یہ نصیحت کا باعث ہیں۔ نصیحت ہر اس شخص کے لیے جو آخرت سے غافل ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے غافل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء اخوۃ علات دینہم واحد و امہاتہم شتیٰ۔ فرمایا کہ انبیاء سارے کے سارے آپس میں اللہ کے بھائی ہیں، ان سب کا دین ایک ہے اور شریعتیں الگ الگ ہیں۔ تو سب انبیاء کا دین یہی تھا، توحید، رسالت اور آخرت اور اطاعت اور عبادت، یہ ساری چیزیں تمام انبیاء کی دعوت میں مشترک تھی۔ تو فرمایا کہ یہ نصیحت ہے ہر اس آدمی کے لیے جو اپنے انجام سے غافل ہے، اور جو انبیاء کی دعوت سے غافل ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے غافل ہے۔ وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ یاد دہانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والے بھی کبھی کبھی کاروبار کے جمیلوں میں یا دنیا کے خرخشوں میں پڑھ کر اپنے مقصد زندگی کو بھلا بیٹھتے ہیں، اور بعض اوقات ان سے بھی ایسی حرکات سرزد ہو جاتی ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ واقعات قرآن مجید میں ان انبیاء کا ذکر یہ مومنین کو یاد دہانی دلاتا ہے، اور ان کو ان کا مقصد زندگی یاد کراتا ہے، اور انہیں بتاتا ہے کہ تمہارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کاروبار کرنا یا زراعت کرنا یا بچے پیدا کرنا یا مکان بنانا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ضروریات ہیں۔ اصل مقصد تمہاری زندگی کا یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اپنے انجام کا فکر کرو۔ فرمایا کہ کبھی کبھی ان قصوں کو پڑھ لیا کرو تاکہ مومنین کو بھی نصیحت حاصل ہو جائے۔ گاہے گاہے باز خاں این قصہ پاری نرا، تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینرا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ کبھی کبھی ان پرانے قصوں کو پڑھ لیا کرو، اگر تم اپنے سینے کے زخموں کو تازہ رکھنا چاہتے ہو تو ان واقعات کو دہراتے رہا کرو۔ ان کے پڑھنے میں بہت بڑی نصیحت اور بہت بڑی بیداری اور بہت بڑی موعظت ہے ایمان والوں کے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، انا عاملون، ہم بھی کام کر رہے ہیں۔ آخر میں فیصلہ کن بات فرمائی کہ اگر تمہیں سابقہ اقوام کے قصوں سے نصیحت حاصل نہیں ہوتی، اگر تمہیں اللہ کے نبیوں کے ڈرانے سے کچھ فائدہ نہیں پہنچتا، اور تم ایمان نہیں لاتے اور کفر کے اوپر مصر رہتے ہو اور گناہ پر اصرار کرتے ہو، تو پھر ٹھیک ہے، تم اپنی راہ چلو، ہم اپنی راہ چلیں گے، اور دیکھتے ہیں
کہ کس کا انجام برا ہوتا ہے اور کس کا انجام اچھا ہوتا ہے، اور تم بھی اپنا کام کرتے چلے جاؤ، ہم بھی اپنا کام کرتے چلے جائیں گے، اور دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، اور انتظار کرو، یقیناً ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ فرمایا تم اپنے برے انجام کا انتظار کرو، ہم بھی اپنے اچھے انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کب تمہیں اللہ کا عذاب آ کے پکڑتا ہے اور کب ہمیں اللہ جنات نعیم میں داخل کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کام سارے۔ فَاعْبُدْهُ، بس آپ اسی کی عبادت کرتے رہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب آپ کے اچھے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ سورت کے آخر میں پھر وہی بات فرمائی جو سورت کی ابتدا میں فرمائی تھی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا کہ آخر میں جانا تو ہم سب نے اللہ ہی کے پاس ہے، اور ہمارے معاملات کا فیصلہ اللہ نے ہی کرنا ہے، اور قیامت کے دن سارے کا سارا حکم اللہ ہی کا ہوگا۔ انسان کو اس دنیا میں جو تھوڑا سا اختیار دیا گیا ہے وہ بھی اس سے واپس لے لیا جائے گا۔ فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آ سکے گا، اور حکم سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر اللہ جس کو چاہے گا اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دے گا، اور جس کو چاہے گا اس کے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں اس کو بھیج دیا جائے گا۔ فرمایا کہ آپ اسی کی عبادت کرتے رہیں، کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہوں، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، وہی ساری مشکلوں کو دور کرنے والا اور ساری نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ اور وما ربک بغافل عما تعملون، اے میرے نبی آپ اور آپ کے صحابہ جو اچھے کام کر رہے ہیں، جو دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں اور ان کفار کو سمجھانے کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں آپ کے یہ سارے اعمال بھی محفوظ ہیں، اور اس کا پورا بدلہ آپ کو دیا جائے گا۔ ترجمہ ایک بار وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہم ہر وہ چیز بیان کرتے ہیں آپ پر رسولوں کی خبروں میں سے۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو مضبوط رکھتے ہیں۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور آ چکا آپ کے پاس ان خبروں میں حق۔ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہ تم کام کرتے رہو اپنی جگہ پر۔
انا عاملون، یقیناً ہم بھی کام کرنے والے ہیں. وانتظروا انا منتظرون، اور انتظار کرو، یقیناً ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور سارے کام اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، بس آپ اسی کی عبادت کرتے رہیں اور اسی پر بھروسہ رکھیں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں آپ کا رب بے خبر اس چیز سے جو آپ کر رہے ہیں. الحمدللہ سورۃ ہود ختم ہوئی اور اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوگی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ.